اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آپ کو فہم قرآن کے اس عظیم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ خاندان کا قرآنی تصور، معاشرتی مسائل اور ان کا حل، اس عظیم موضوع پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور ہماری آج کی گفتگو بھی کل کی گفتگو سے متصل ہے کہ جس گفتگو میں والدین کا تذکرہ ہوا، قرآن والدین کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ پروردگار اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرنے کو سب سے اہم سمجھتا ہے۔ اسی وجہ سے ارشاد ہوا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن میں بعض اور مقامات پر بھی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کے اس حکم کو پروردگار نے دہرایا ہے، یعنی اس حکم کو بار بار دہرانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی عام حکم نہیں ہے کہ جس سے انسان سرسری گزرے۔ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا جو امر ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل امر ہے۔ اگر انسان اس کی طرف توجہ نہ دے تو اس کی زندگی میں بہت سارے ناخوشگوار واقعات ممکن ہے رونما ہو جائے، اور ایسے بندے کو زندگی میں سکون نہیں ملے گا، اس کی زندگی میں بے برکتی ہوگی، اس کی عمر میں بے برکتی ہوگی، اس کے رزق میں بے برکتی ہوگی، اس کے اولاد نافرمان بنیں گے۔ تو کوشش یہ کرے اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کرے۔ اسی وجہ سے روایتوں میں آیا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تیری اولاد تم سے نیکی کرے تو تم بھی اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ تو پروردگار عالم اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دے رہا ہے، اس کے بعد فرما رہا ہے کہ احسان کرو، مانگنے سے پہلے ان کو عطا کرو، ان کی چاہتوں کو پہلے سے ہی برآوردہ کرو، ان کی آرزوئیں پوری کرو، یہ مانگے بغیر ان کو دو، ان کی صحت کا خیال رکھو، ان کا احترام رکھو، گھر میں بھی ان کا احترام، باہر بھی ان کا احترام۔ پروردگار عالم نے کہا کہ ان کو جدا کرنا نہیں ہے، لیکن کبھی مشکلات تو ہے، وہ استثناء ہے، لیکن عام حالت میں والدین کو جدا نہیں کرنا۔ اس کے بعد پروردگار عالم ایک عمر کے خاص حصے کی طرف بچوں کو متوجہ کرتا ہے، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا۔ اگر تمہارے والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت کو پہنچے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ یہاں پر پروردگار عالم روک رہا ہے، نہیں پہ نہیں ہے، زبان کو بھی کنٹرول کر رہا ہے، ہاتھ پیروں کو بھی کنٹرول کر رہا ہے، زبان کو بھی کنٹرول کر رہا ہے، انسان کے کردار کو بھی کنٹرول کر رہا ہے، گفتار کو بھی کنٹرول کر رہا ہے، انسان کی رفتار کو بھی کنٹرول کر رہا ہے۔ فَلَا تَقُلْ، مت کہو، روک رہا ہے۔ جہاں پر پروردگار روکے وہاں پر نہ رکے تو یہ انسان خسارے میں ہے، یہ انسان نقصان میں ہے،
اس کا بڑا نقصان ہوگا۔ اس لیے بڑے نقصان سے بچانے کے لیے خدا روک رہا ہے۔ جہاں پر بھی خدا روکے گا سمجھو کوئی بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ رک جاؤ، جہاں امر پروردگار آ جائے، جہاں پر نہی پروردگار آ جائے، جہاں کرنے کا حکم ہو کرو، گرچہ تمہیں ناگوار ہی کیوں نہ گزرے، کر گزرو۔ تمہاری مصلحت اسی میں ہے، تمہارا فائدہ اسی میں ہے۔ ظاہراً تجھے نقصان ہوتا ہوا دکھائی بھی دے، پروردگار عالم تمہیں نقصان سے بچائے گا۔ وہ اس ظاہری نقصان سے کئی گنا فائدہ تمہیں دے گا۔ لیکن جہاں پروردگار روک رہا ہے وہاں پر اگر تم نہ رکو، ممکن ہے ظاہری کوئی فائدہ تمہیں ملے، لیکن جو تمہیں نقصان ہوگا وہ بڑا نقصان ہوگا۔ اس نقصان کو کوئی اور پورا نہ کر سکے۔ اسی وجہ سے جہاں پر امر ہو بجا لاؤ، نہیں ہو رک جاؤ۔ پروردگار عالم امر کر رہا ہے، بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ پروردگار یہ ارشاد فرما رہا ہے، یہ جو والدین کے ساتھ احسان ہے نا، یہ میرا فیصلہ ہے، یعنی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تم نے یہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا۔ جہاں پر حکم آ جائے وہاں پر عمل کرنا ہوتا ہے، وہاں پر توجیہ نہیں ہے، وہاں پر فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یہ خدا کا فیصلہ ہے، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اس کے بعد حکم دے رہا ہے، اٹل فیصلے کے بعد دوبارہ پروردگار کہہ رہا ہے، ان دونوں میں سے ایک یا دونوں تیرے پاس، تیرے گھر میں، تیرے قرب میں اگر یہ بڑھاپے کو پہنچے، فلا تقل لہما اف، تو ان کے لیے تیری زبان سے معمولی بات بھی نہ نکلے، کوئی اف کا کلمہ بھی نہ نکلے۔ یعنی اف ہماری نگاہوں میں اس کی کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے، ہاں جی، یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ کوئی بدتمیزی نہیں ہے، یہ کوئی جسارت نہیں ہے، یہ کوئی توہین نہیں ہے۔ لیکن خدا یہاں پر بھی پابندی لگا رہا ہے زبان پر، خبردار تیری زبان سے اف تک تیرے والدین کے خلاف نہ نکلے۔ زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ کوئی کلمہ تیرے زبان سے نکلے تو والدین کی توہین ہو جائے، والدین کی توہین کرنے والے پر جنت حرام ہے جب تک والدین اسے معاف نہ کرے۔ بھائی بہت نازک مرحلہ ہے، یہی تو پل صراط ہے، یہی تو تلوار کے دھار پہ چلنا ہے، یہی تو آگ پہ چلنا ہے، یہی تو آگ کا دریا عبور کرنا ہے، یہی تو پل صراط کو کراس کرنا ہے۔ اسی وجہ سے معصوم نے فرمایا، الصراط صراطان، صراط فی الدنیا و صراط فی الآخرہ۔ یہ جو پل کہتے ہیں نا، پل، فرمایا دو قسم کے پل ہے، ایک پل دنیا میں ہے، دوسرا پل آخرت میں ہے۔ جو بندہ دنیا کے پل سے گزر سکے گا، جو بندہ دنیا کے پل کو عبور کر سکے گا، جو انسان دنیا کے پل سے سالم نکلے گا، آخرت کے پل سے بھی وہ گزر جائے گا۔ جو بندہ دنیا کے پل سے عبور نہ کر سکے وہ آخرت کے پل سے بھی نہیں گزر سکے گا۔ بس ہمیں
کل کا انتظار نہیں رہنا چاہیے. آج ہر انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس پل صراط سے گزر سکتا ہوں یا نہیں. اگر آج بھی انسان اپنی زندگی کا مطالعہ کرے کہ میں اس دنیا کے پل سے گزر سکتا ہوں یا نہیں، اگر گزر سکتا ہوں تو شکر کرے، اگر گزرنے میں اگر مشکلات ہے تو عمل کی طرف دوڑے، عمل کرے. فاستبقوا الخیرات وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنات فسعوا الی ذکر اللہ. قرآن مختلف حوالوں سے انسان کو عمل کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور پروردگار کہہ رہا ہے دوڑو، جلدی کرو، اہتمام کرو عمل کی طرف. جب عمل ہوگا تو پل صراط سے عبور کر سکے گا. جب گردن پہ کسی کا ناحق حق نہ ہو، عبور کر سکو گے. اگر گردن پر بہنوں کے حقوق، بھائیوں کے حقوق، والدین کے حقوق، ہمسائے کے حقوق، محرومین کے حقوق، سائل کے حقوق، انسانوں کے حقوق، حتیٰ جانوروں کے حقوق، ان تمام حقوق سے بری ذمہ اگر ہو جائے تو وہ انسان گزر سکتا ہے. اگر بری ذمہ نہیں ہے تو حق یہاں پر ادا کرو. یہاں پر تم ادا کر سکتے ہو. یہاں پر جا کر آدھی رات کو جا کر جس کا چوری تم نے کی ہے اس کے پیروں پہ سر رکھو. کسی کو مت بتانا مجھے معاف کرنا، وہ تمہیں معاف بھی کرے گا. تمہارے راز بھی اوٹ نہ ہو جائے اور قیامت کی شرمندگی سے تو بچے گا. انسان جانتا ہے میں نے یہ گناہ کیا، اس کے باوجود وہ توبہ نہیں کرتا، وہ استغفار نہیں کرتا. بھائی فرصت نہیں ہے، کس کے انتظار میں ہو؟ ابھی کرو، اسی وقت توبہ کرو، استغفار کرو، حقوق ادا کرو، قرضوں کو ادا کرو، ناراض لوگوں کو راضی کرو. یہ نہ سوچنا میں صبح یہ کام کروں گا. آج تیرا ہے، کل تیرا نہیں ہے. ممکن ہے صبح تک لوگ تمہیں قبرستان میں دفن کرے، شاید تجھے فرصت نہ ملے، مہلت نہ ملے. لذا فرصت سے فائدہ اٹھاؤ. والدین کے حقوق، والدین کا احترام، والدین کی عزت، اسی وجہ سے خدا زبان پہ پابندی لگاتا ہے. فلا تقل لہما اف. اب اگر کوئی والدین کو گالی دے، کوئی والدین کو بد دعا دے، کوئی والدین کے ساتھ غلط رفتار کرے تو اس کا کیا بنے گا؟ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. اف کا تعلق انسان کی گفتار سے ہے، لیکن اس کے بعد انسان کی رفتار کو بھی کنٹرول کرتا ہے. گفتار کو پروردگار نے کنٹرول کیا، کہا یہ بارڈر ہے، اس بارڈر سے اس طرف آنا نہیں ہے ورنہ جل جاؤ گے، ورنہ نابود ہو جاؤ گے، ورنہ تم فنا ہو جاؤ گے. اس بارڈر پہ رکو. کلمات کا انتخاب بصیرت سے کرو. تیرے منہ سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ دوسروں کے مقدر کو یا بنائے یا بگاڑے، بات کا اثر ہے. یہاں ایک مختصر وقفے کی طرف جاتے ہیں، دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں آتے ہیں. ناظرین گرامی، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں فہم قرآن کے اس عظیم پروگرام میں. الحمدللہ والدین کے بارے میں ہماری گفتگو ابھی تک اسی ایک آیت پہ چل رہی ہے. آیت نمبر 23 سورہ مبارکہ یہ اسراء
کہ جس میں کہ پروردگار عالم نے والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا اور والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیا، اور اس کے بعد فیصلہ سنانے کے بعد دوبارہ قول پر بھی پابندی لگاتا ہے، فعل پر بھی پابندی لگاتا ہے، چونکہ والدین کا مسئلہ یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے کہ آسانی سے گزر جائے، نہیں، ماں کی دعا، جنت کی ہوا، ماں کے قدموں میں جنت، باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت، پروردگار عالم ان کے بلند مرتبے کو قائم رکھتا ہے، اور اس کے بعد حکم ہو رہا ہے کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، والدین کے لیے اف تک نہ کرو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ ان کو جھڑکنا ہے، چہرہ بگاڑنا نہیں ہے، نگاہوں میں سرخی نہ آ جائے، یا تن نگاہ سے والدین کی طرف مت دیکھو، تیری نگاہ اگر تندی کے ساتھ والدین کے چہرے پر پڑے تو پروردگار عالم سند آگ جاری کرتا ہے۔ پتہ ہے تمہیں سند آگ؟ یعنی جنت میں جانے پہ پابندی۔ جب آگ کی سند تمہیں ملے، جب آگ کی ڈگری اگر خدا جاری کرے، اس کے بعد جنت میں تیرے داخلے پر پابندی ہے، تیرا داخلہ ممکن نہیں ہے۔ آگ کے والدین پر فرشتے بھی لعنت بیچتے رہتے ہیں کہ یہ کیسا بیٹا ہے، یہ کیسی بیٹی ہے کہ جو اپنی ماں کی دعا لینے سے عاجز ہے، جو اپنے باپ کی دعا لینے سے عاجز ہے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تنہر کہتے ہیں جھڑکنا، جھڑکنا یہ فعل ہے، یعنی اگر آپ فعل میں دیکھیں گے جو سب سے زیادہ ہلکا وہ کیا ہے؟ تھوڑا سا فاصلے پر آنا، تندی کے ساتھ نگاہ کرنا، بات کرنا، جی، جسے والدین پر اپنی ناراضگی کا اظہار ہو جائے۔ یہ جھڑکنا یہ ہاتھ سے ہوتا ہے۔ اگر والدین تمہیں بلائے تو تمہارا اگر فرض کرے کپڑے کو اگر وہ پکڑ لے تو تم اپنے کپڑے کو ان کے ہاتھ سے کھینچنا، یہ کیا ہے؟ یہ جھڑکنے کا مصداق ہے۔ البتہ اس کے مختلف مصادیق ہیں، لیکن خدا کہہ رہا ہے میں اس پر بھی پابندی لگا رہا ہوں، تمہیں والدین کو جھڑکنے کا اختیار نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یہاں پر ایک اور امر کر رہا ہے، وَقُلْ، اور بولنا ہے والدین کے لیے، وَقُلْ لَهُمَا، والدین کے لیے تم بات کرو، تم گفتگو کرو، تم اپنی گفتار کو تبدیل کرو، تم اپنا لہجہ بدلو، جو لہجہ تیرے بچوں کے لیے ہے وہ لہجہ اپنے والدین کے لیے استعمال مت کرے۔ تیرے لہجے میں تندی نہ ہو، احترام ہو، نرمی ہو، اور قرآن نے آگے بڑھ کر کہا قولاً کریما، یعنی جب بات ہو تو اس بات کی صفت کیا ہے؟
کریمہ ہے، یعنی بات بزرگواری کی بات ہو، احترام کی بات ہو، جس میں اہتمام ہو، کمال احترام ہو، فقط احترام نہ ہو، کمال احترام ہو۔ قولاً کریما، احترام کے ساتھ گفتگو کرو، عام بندوں کی طرف بات ان سے مت کرو، عام بندوں کو تم پکارتے ہو ایسا مت پکارو، بابا جان، ماما جان۔ قولاً کریما، وہ بات جو سب سے اچھی ہے، وہ بات جو سب سے حکیمانہ ہے، وہ بات جو سب سے زیادہ والدین کے دلوں کو نرم کرے، والدین کی محبت کو جذب کرے، والدین کی توجہ کو جلب کرے، والدین کے جذبات کو نکھارے، والدین کے جذبات کو تیرے لیے ہموار کرے، والدین کی محبت کو تیرے لیے تیار کرے۔ ایسی باتوں سے ان کا استقبال کرو، ان سے گفتگو کرو، ان سے بات کرو۔ جب بات کرو تو بزرگوارانہ، جب بات کرو تو محترمانہ طور پر بات کرو۔ دونوں سے، باپ کے پاس پیسہ ہے تو احترام سے بات کرے، ماں اگر بوڑھی ہے، پیسہ نہیں ہے تو بے احترامی سے۔ ایسا نہیں ہے، دونوں کے حقوق برابر ہے۔ جیسے باپ کا احترام ویسے ماں کا احترام، جیسے باپ کے ساتھ رفتار ویسے ماں کے ساتھ رفتار، جیسے باپ کا احترام کا خیال ویسے ماں کے احترام کا خیال۔ دونوں کے احترام کا خیال رکھے، دونوں تیرے لیے عزیز ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، پروردگار عالم یہاں پر ایک استثنائی حکم دے رہا ہے۔ دیکھو، بات دوسروں سے کرو لیکن نرمی سے کرو۔ یہاں پر قول کریم میں نرمی تو ہے ہی پہلے سے اس میں۔ دیکھو، ہمارے پاس بعض کلمات ہے کہ ان کلمات میں دوسرے کلمات کا معنی پہلے سے موجود ہے، لیکن ان کے علاوہ بھی کچھ ان میں خصوصیات ہے، تو پروردگار عالم ان خصوصیات کا تذکرہ کرتا ہے۔ قول کریم، فعل کریم، شخص کریم۔ کریم میں دراصل طرف مقابل کے مقام کی رعایت ہے، اس کے مرتبے کی رعایت ہے، اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھ کر جب انسان کسی بڑے کے سامنے بات کرتا ہے تو جھک کے بات کرتا ہے، احترام کے ساتھ بات کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی پروردگار عالم اسی منظر کو پیش کر رہا ہے کہ دیکھو، جب والدین سے بات کرو تو روب سے، دبدبے سے بات مت کرو، دستور مت دو والدین کو، دستور لو۔ بہت سارے لوگ والدین کو دستور دیتے ہیں کہ یہ کرو، وہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے والدین سے دستور لو، والدین کو دستور دینے کی کوشش مت کرو۔ اگر کسی کام کے بارے میں اگر ان سے گفتگو کرنی ہے تو تقاضا کرو، قولاً کریما، تقاضا کرو، اجازت لو۔ پہلے اجازت لو، کیا میں بات کر سکتا ہوں؟ کیا میں بات کر سکتی ہوں؟ بابا جان، مجھے بات کرنے کی اجازت ہے۔ اماں جان، کیا میں بات کر سکتا ہوں؟ کیا میں بات کر سکتی ہوں؟ اجازت لو، ان کے مقام کا احترام رکھو، ان کی عزت کا خیال رکھو۔ جو بھی منہ میں بات آئے مت کرو، یہ تمہارا کوئی دوست نہیں ہے، یہ دونوں تمہارے ولی ہے، تمہارے سرپرست ہے، تم سے زیادہ تم پر یہ حق رکھے، والدین ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا،
قول کریم جس میں ان کی عزت نفس بحال رہے، یعنی بات گفتگو کوئی بری بات تو نہیں ہے، لیکن انداز اچھا نہیں ہے، انداز میں بڑا پن ہے، انداز میں طرف مقابل کی حقارت ہے، طرف مقابل کی تحقیر ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے بات کرنے کے انداز سیکھو۔ تمہیں ابھی تک اپنے والدین سے بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، ابھی تک تمہیں یہ ڈھنگ نہیں ہے، تم اپنے والدین کے ساتھ بولیں گے تو کیسے بولیں گے؟ یہ تمام چیزیں سیکھنے کی ہے، سکھانے کی ہے۔ گھر میں بھی سیکھنا چاہیے، مدرسے میں بھی سیکھنا چاہیے، محلے میں بھی سیکھنا چاہیے، اپنے دوستوں سے بھی سیکھنا چاہیے، آپ کے سکول سے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، قرآن مجید دیکھو ہدایت کی کتاب ہے، کن نازک مراحل کی طرف قرآن انسان کو لے کے جاتا ہے۔ یہ فقط مومنین کے لیے نہیں ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ یہ حکم جس طرح ایک مسلمان کے لیے ہے، اسی طرح ایک مسلمان کے لیے ہے، اسی طرح ایک کافر کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ جو بندہ دین کو نہیں مانتا اس کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ قرآن تو ہر ایک کے لیے ہدایت ہے نا، ہدی للناس ہے، یہ ہدی للناس ہے۔ تو پروردگار عالم حکم کیا فرما رہا ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، احترام سے بات کرو، کہیں تیری باتوں سے والدین کے دل نہ ٹوٹ جائے۔ بہت سے بد نصیب اولاد ہیں جن کی رفتار بھی خراب، لیکن ان کی گفتار بھی کوئی قابل ستائش نہیں ہے۔ والدین کو اذیت دینا، اذیت کرنا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ یہ امر الہی ہے۔ اچھا لہجہ اپنانا یہ احسان نہیں ہے، یہ امر خدا ہے۔ امر خدا بجا نہ لاؤ گے تو تم گناہگار ہو جاؤ گے۔ امر خدا ہے، دستور خدا ہے۔ کیوں؟ اس لیے ان کا مقام بلند ہے، والدین کا مقام اونچا ہے، اونچا رہے ان کا قدم، ان کا وجود۔ آگے قرآن بڑھتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ اکبر۔ محبت کی انتہا ہے، چاہت کی انتہا ہے، پیار کی انتہا ہے، عشق کی انتہا ہے۔ کمال کر دیا قرآن نے۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ یہ تیرے والدین ہیں، ان کے ساتھ تیری رفتار کیسی ہونی چاہیے؟ قرآن تیری رفتار کو معین کرتا ہے۔ تیری گفتار کیسی ہونی چاہیے؟ قرآن تیری گفتار کو معین کرتا ہے۔ ان کے ساتھ کیسے بیٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، قرآن تیرے بیٹھنے کے انداز کو معین کر رہا ہے۔ پروردگار عالم تیرے اٹھنے کے طریقے کو کنٹرول کر رہا ہے۔ ان کے پاس کیسے بیٹھنا ہے، قرآن تمہیں بتا رہا ہے کہ والدین کے ساتھ تم بیٹھے گو کیسے، تم نے کیسے بیٹھنا ہے۔ والدین کے دل کو
کیسے تم نے شاد کرنا ہے، والدین کو کیسے تم خوشی پہنچاؤ گے۔ پروردگار عالم یہ فرمولے دراصل بیان فرما رہا ہے۔ دراصل یہ تمام خاندان کو بنانے کے الہی فرمولے ہیں۔ ان پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہمارا خاندان قرآنی خاندان بن جائے گا، ہمارا خاندان الہی خاندان بن جائے گا، ہمارا خاندان ایک مطلوب خاندان بن جائے گا، ہمارا خاندان وہی بن جائے گا جو مقصود پروردگار ہے، وہی بن جائے گا جو مطلوب پروردگار ہے، وہی بن جائے گا جس خاندان کو بنانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے بھیجا، وہی خاندان بن جائے گا جس خاندان کو بنانے کے لیے 14 معصومین کے معصوم سلسلے کو پروردگار نے جاری کیا، اور ہمارا خاندان وہی بن جائے گا جس کو بنانے کے لیے قرآن اترا ہے، جس کو بنانے کے لیے علماء دن رات دوڑ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ کا خاندان بچے، آپ کو ہدایت ملے۔ آج آپ بیٹا ہے، کل آپ باپ بن جائے، آج آپ بیٹی ہے، کل آپ ماں بن جائے، تو آپ کے کل کے کردار کو آج کنٹرول کرو تو کل تم ایک قابل قبول شخصیت بن جائے۔ والدین کی دعا ہو تو تمہیں آگے بڑھنے میں بھی کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر ناظرین ایک مختصر وقفے کی طرف جاتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ لوٹ آتے ہیں۔ کو دوبارہ فہم قرآن کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم والدین کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ والدین کی نسبت بچوں کے لیے یہ امر پروردگار ہے، تواضع کے ساتھ، ذلت کے ساتھ اپنے پروں کو والدین کے لیے بچھاؤ، پروں کو بچھاؤ، پروں کو اڑاؤ نہیں کہا، مرغی کے برخلاف، پرندوں کے برخلاف۔ وہاں پر کیا ہے؟ پروں کو وہ بھی بچھاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ چوزوں کو دشمنوں سے بچائے، تاکہ کوئی دشمن حملہ نہ کر سکے۔ مرغی کے اگر چوزے ہیں تو اگر وہ پر نہ بچھائے تو کوئی کوا آ کر اٹھا لے گا، کوئی عقاب آ کر اٹھا لے گا، کہیں سے کوئی بلی آ کر اٹھا لے گی، یا کہیں کوئی بچہ اس کو اٹھا لے گا۔ ممکن ہے چوزے کی جان چلی جائے۔ اسی وجہ سے مرغی پر پھیلاتی ہے اور اس کے بعد پر کو ڈھال بنا کر اپنے بچوں کو پر کے نیچے لیتی ہے۔ اب بچے محفوظ ہے، ماں کی محبت کی گرمی بھی مل رہی ہے، ماں کی محبت کی لذت بھی یہ اٹھا رہے ہیں، ماں بھی مطمئن ہے، اب بچے محفوظ ہے، بچے بھی مطمئن ہے، اب والدین کے پروں کے نیچے ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے تمہارے والدین کے لیے رحمت کے، محبت کے، شفقت کے، پیار کے، مہربانی کے پروں کو بچھاؤ۔ جب بچھائیں گے تو وہ پر کے اوپر آ جائیں گے۔ یعنی دراصل یہ کنایہ ہے انتہائی احترام، محبت اور والدین کے ساتھ احسان کا۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور تصور انسان سوچ نہیں سکتا۔ تیرے والدین بڑھاپے کی حالت میں وہی چوزوں کی طرح ہے، یعنی چوزے میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے، پرواز کی طاقت نہیں ہے، دوڑنے کی طاقت نہیں ہے، اس کے لیے پناہ گاہ
مانگ کے پر ہے۔ اسی طرح تیرے والدین جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو وہ بھی ان چوزوں کی طرح بن جائے، ان کے لیے بھی اب محبت کی ضرورت ہے، ان کے لیے بھی اب حمایت کی ضرورت ہے، ان کے لیے بھی اب نصرت کی ضرورت ہے۔ اب تم ڈھال بن کر دشمنوں سے بھی اپنے والدین کو بچاؤ، سردی سے بھی والدین کو بچاؤ، گرمی سے بھی والدین کو بچاؤ، ہر حال میں تم والدین کے لیے رحمت بن جاؤ، اور والدین کا مقام اور بلند ہونا چاہیے۔ تیرا وجود والدین کے لیے پر بن کر ان کے قدموں کے نیچے بچھنا چاہیے، تیرا وجود قالین کی طرح والدین کے قدموں میں بچھاؤ، ذلت کے ساتھ، خواری کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، پیغمبر کو حکم ہوا مومنین میں سے جو تیری اتباع کرے اس کے لیے اپنے پروں کو بچھاؤ۔ یعنی رحمت للعالمین کو خدا کہہ رہا ہے اتباع کرنے والوں کے لیے تم انتہائی محبت سے پیش آؤ۔ ادھر رحمت للعالمین کو یہ حکم ہے اور ادھر بچوں کو پروردگار عالم یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے والدین کے مقابلے میں جھکو، قد بلند نہ کرو، ان کے آگے آگے مت چلو، ان کے آگے آگے اونچی اونچی آواز میں مت بولو، ان پر غصے کا اظہار مت کرو، صبر کرو۔ ہم نے پہلے عرض کیا نا، اپنے نفس کو تصبیر کہتے ہیں، بار بار صبر کی تلقین کرنا۔ جہاں انسان سے صبر نہیں ہوتا وہاں پر بار بار کہنا بھائی رک جاؤ، بھائی صبر کرو، بھائی ٹھہر جاؤ، بھائی برداشت کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرا۔ یہاں پر پروردگار عالم ایک اور دستور دے رہا ہے، کہو دونوں کے لیے میرے پروردگار عالم میرے والدین پر تو رحم کر، جس طرح میرے والدین نے بچپن میں مجھے پالا ہے، مجھ پہ رحم کیا ہے۔ یعنی یہاں پروردگار اور والدین کے درمیان پروردگار یہ دستور دے رہا ہے، اپنے بچپنے کا وسیلہ دو، والدین کے بڑھاپے کا سہارا لو، تب جا کر تیری دعا قبول ہو جائے۔ یعنی دعا کی قبولیت کے لیے پروردگار عالم ایک فرمولہ دے رہا ہے کہ جب بھی دعا کرو تو اپنے بچپن کو یاد کرو اور والدین کے بڑھاپے کو یاد کر کے دعا کرو، اور والدین کا واسطہ خدا کو دو تو خدا والدین کے احترام میں تیری دعا قبول کرے گا۔ لیکن یہاں پر آیت کہہ رہی ہے دعا کے اس سلسلے کو روکنا نہیں ہے، زندگی کے کسی موڑ پر بھی تمہاری زبان والدین کے لیے دعا سے خالی نہ ہو، بلکہ ہمیشہ تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا اور پروردگار کی درگاہ میں، اس کی بارگاہ میں دعا کرو اپنے والدین کے لیے۔ یعنی والدین کے حقوق میں سے ایک حق اولاد کی گردن پر دعا کرنا ہے، دعا مانگو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرا، میرے پروردگار عالم رب ارحمہما، ان دونوں پر تو رحم کر، تیرا کرم ان دونوں پر ہو، میرے والدین پر تیرا فضل کا نزول ہو، تیرے رحمتوں کا نزول ہو، تیری برکتوں کا نزول ہو، تیری عنایتوں کا نزول ہو، پروردگار عالم تیرے لطف و کرم کا نزول ہو میرے والدین پر۔ میرے والدین کو تو اپنی پناہ میں لے، پروردگار عالم تیری
مہربانیاں والدین پر نازل ہوں، جس طرح میری تربیت کی ہے، مجھے بچپنے میں کھلایا ہے، مجھے بچپنے میں پلایا ہے، مجھے بچپنے میں گرنے نہیں دیا، مجھے بچپنے میں جلنے نہیں دیا، مجھے بچپنے میں مرنے نہیں دیا، مجھے بچپنے میں رونے نہیں دیا، یہ خود بھوکے رہے، مجھے یہ کھلاتے تھے، یہ خود پیاسے رہے، مجھے یہ پلاتے تھے، یہ خود ننگے رہے، مجھے یہ پہناتے تھے، یہ خود تکالیف برداشت کرتے رہے، لیکن میری مشکل یہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ جب میں بیمار پڑتے تھے تو رات کی تاریکی میں بھی، آدھی رات کے وقت بھی یہ ڈاکٹر کے پاس، یہ ہسپتال میں مجھے لے جاتے تھے، مجھے ہر حال میں خوش رکھتے تھے، میری صحت کا یہ خیال رکھتے تھے، میرے لیے یہ دوڑتے تھے، مجھے پلانے کے لیے یہ زحمت اٹھاتے تھے۔ ان کی تمام تر کوششیں یہی ہوتی تھی کہ کیسے مجھے ہنسائے۔ پروردگار، آج میرے بچپن کی طرح ان کا بڑھاپا ہے، میں بچپن میں بول نہیں سکتا تھا، اگر بولتا تو تتلی زبان کسی کو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ آج میرے والدین کی بھی وہی حالت ہے، آج یہ بولنا چاہیں گے لیکن پیری کی وجہ سے بول نہیں سکتے۔ آج یہ کوشش تو کرتے ہیں لیکن میرے بچپنے کی طرح اب ان کی زبان تتلی ہے۔ جس طرح بچپنے میں میری باتیں والدین کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج ان کی باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ پروردگار عالم، بچپنے میں میری آنکھیں دیکھنے سے عاجز، آج ان کی آنکھیں دیکھنے سے عاجز۔ پروردگار عالم، بچپنے میں میری زبان بولنے سے قاصر، آج ان کی زبان بولنے سے قاصر ہے۔ پروردگار عالم، بچپنے میں میرے کان آوازوں کی تشخیص سے عاجز، آج ان کی سماعت کمزور ہے۔ آج میں بات کرتا ہوں تو یہ نہیں سنتے، یا اصلاً نہیں سنتے، یا اونچی آواز میں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے پروردگار عالم، میرے بچپنے میں انہوں نے مجھے کھلایا، کیوں؟ میں خود کھا نہیں سکتا تھا۔ آج ان کی حالت بھی وہی ہے، یہ کھا نہیں سکتے، اب میں ان کو کھلا رہا ہوں۔ بچپنے میں غسل نہیں کر سکتا تھا، والدین نے نہلایا، آج ان کو نہلانا یہ میری ذمہ داری ہے، ان کے کپڑے تبدیل کرنا میری ذمہ داری ہے، ان کو دکھ درد سے بچانا میری ذمہ داری ہے۔ بچپنے میں مجھے سردی لگنے نہ دی، مجھے گرمی لگنے نہ دی میرے والدین نے، آج ان کو سردی سے بچانا میری ذمہ داری ہے، ان کو گرمی سے بچانا میری ذمہ داری ہے۔ تو پروردگار عالم، تو ان پر رحم کر۔ تو دعا کا یہ سلسلہ یہ زندگی میں بھی جاری ہے، مرنے کے بعد بھی دعا کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ قرآن نے کہا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اپنے بچپنے کو یاد کرو تو تم ان کا احترام بھی کرو گے، ان کے حقوق کی بھی رعایت کرو گے، اور ان کو بڑھاپے کی عمر میں رلانے سے بچاؤ گے، اور تم خود شقی بننے سے بچو گے، اور تم خود آگ کے والدین ہونے سے بچو گے۔
تو ہمارا آج کے پروگرام کا بھی وقت ختم ہوا۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں والدین کے عاق ہونے سے بچا، ہمارے والدین کو ہم سے دنیا آخرت، عالم برزخ، عالم قبر، ہر جگہ ہم پہ راضی فرما اور ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما، ہمارے والدین پر رحم و کرم فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔